عمران خان کی پکار، عوام کی للکار، عمران خان کا واضح پیغام۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ جی دوستو، میں نے یہ جو ذکر کیا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ برطانوی صحافی کا ویزا منسوخ، ایک آپ کو میں نے اس کی خبر دینی ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے آج بارش، اور بارش کے بعد شعیب کا ذکر انتہائی اہم اور بہت ہی زیادہ میمز کے اندر شعیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز لاسٹ جب بارش ہوئی تھی اس میں اپنی جیمرز والی گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک فیک کال کی جا رہی تھی، جو کیونکہ جیمرز لگے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر اس لیے میں فیک کال کہہ رہا ہوں۔ فیک کال کر کے انہوں نے ایک شعیب کا نام لیا تھا کہ سارے اے سیز ڈی سیز کو کہو کہ روڈز کے اوپر آ جائیں اور پانی کو کہیں پہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ تو میں نے ایک تصویر کھینچی ہے مریم نواز کی گاڑی کی، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں اور دیکھ کر بتائیں کہ مریم نواز کی گاڑی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ لاہور آج پیرس بنا ہوا تھا، اور پیرس بنانے کے لیے ہم اس شعیب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس شعیب کی وجہ سے آج لاہور پیرس بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آ جائیں، بات کرتے ہیں رؤف حسن کی ضمانت کی۔ رؤف حسن کی آج ضمانت ہو گئی اور اس کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو چکا۔ عالیہ حمزہ کی کل کی ضمانت ہو چکی ہے، کل کا اس کو رہا کرنے کا حکم ہو چکا ہوا ہے۔ آج اس کی رہائی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ عالیہ حمزہ آج اپنے گھر میں اپنے بچیوں کے ساتھ آج کی رات گزارے گی، مگر بلوچستان پولیس آج پھر وہاں پر موجود ہے گجرانوالہ جیل کے باہر، اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ رہا ہوتی ہے یا اس کو بلوچستان پولیس اپنی تحویل میں لیتی ہے۔ میں نے ایک اور اہم موضوع کی طرف ذکر کرنا ہے، اس کے بعد میں عمران خان کی بات پر ذکر کروں گا، جو میں نے سٹارٹنگ میں عمران خان کی بات کی ہے، پھر میں اس بات کی طرف آؤں گا۔ اس سے پہلے میں آتا ہوں کہ چائنیز حکومت نے اپنی عورتوں کے لیے ایک مخصوص فنڈ جاری کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے کھیتی باڑی کا کام کیا، انہوں نے چھوٹی انڈسٹری، گھریلو انڈسٹری کا کام کیا۔ پھر اسی طرح بھارتی عورتیں جو ہے ان کے لیے بھی بھارتی حکومت نے اسی طرح کا ایک فنڈ جاری کیا، اور اس فنڈ کے اندر انہوں نے بھی عورتوں کو باعزت روزگار مہیا کیا۔ حتیٰ کہ بنگلہ دیش، جو پاکستان سے بھی بعد میں پاکستان سے جدا ہوا اور بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جب علیحدہ علیحدہ ہوئے تو بنگلہ دیش بنا، اور اس بنگلہ دیش نے بھی اپنی عورتوں کے لیے گھروں میں صنعتیں لگا کر ان کو دیں، جس کی وجہ سے ان کی عورتیں بھی باعزت روزگار کما رہی ہیں۔ اب آ جائیں پاکستانی حکومت کی طرف۔ کس کی طرف؟ پاکستانی حکومت کی طرف۔ پاکستانی اس ٹائم کی پی ڈی ایم پرو میکس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ الفاظ، یہ سٹائل۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ دو ہزار روپے ہم دے رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے بہت ہی غور سے دیکھا ہوگا، اور بہت فیمس ہوا تھا، بہت مشہور ہوا تھا یہ سٹائل۔ اور اس سٹائل کے مشہور ہونے کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ سٹائل مشہور ہونے کی وجہ ہی صرف ایک تھی کہ جس سٹائل سے یہ کہا گیا تھا کہ دو ہزار، تو پاکستانی حکومت نے پاکستانی عورتوں کو وہ دو ہزار کی لائنوں میں لگا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ عزت جو تھی ان کی وہ بھی پامال ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بھی کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ جس اسکول کے باہر آج کل پیسے ملتے ہیں، وہاں پر نون لیگ کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی کمیشن لینے کے بعد ان کو پیسے دلواتے ہیں، اور جو پیسے کمیشن نہیں دیتی
ان کو پیسے بھی نہیں ملتے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کی پکار، عوام کی للکار، عمران خان کا واضح پیغام بامقام ثوابی، عوام امڑ آئے۔ میں آپ کو اس سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں، عمران خان نے عمر بھر کی کمائی شوکت خانم ہسپتال کے نام کرنے کے بعد، صرف ایک زندگی ہوتی ہے انسان کی صرف ایک زندگی ہوتی ہے، اس شخص نے اپنی وہ زندگی بھی اس قوم کے نام کر دی ہے۔ اگر اس نے ڈیل کرتے باہر بھاگنا ہوتا، اگر وہ اپنے لیے ہوتا تو وہ ڈیل کرتا اور باہر بھاگتا اور چلا جاتا، باہر جاتا، اپنے بچوں کے پاس رہتا، جو کہ اس وقت پاکستان کے اگر اندر ہم ان کو دیکھیں تو پاکستان تو کیا وہ دنیا میں امیر ترین بچے شامل ہیں، امیر ترین بچوں میں وہ بچے شامل ہیں۔ عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، عمران خان چپ چاپ باہر چلا جاتا، جا کر اپنی پرسکون زندگی گزارتا، مگر ایک چھوٹی سی زندگی اس کے پاس تھی جو اس نے اس قوم کے نام کر دی، اس قوم کے نام وقف کر دی، اس قوم کی خاطر وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس قوم کی خاطر اس نے اپنے اوپر اتنے گھٹیا الزامات لگوائے اور برداشت کیے، اس قوم کی خاطر وہ 1 سال سے جیل کے قید و بند کی مشکلات برداشت کر رہا ہے، اس قوم کی وجہ سے وہ تشدد بھی برداشت کر رہا ہے، جس کا ذکر اب مختلف صحافی بھی کر رہے ہیں، جس کا ذکر سب سے پہلے بشرا بی بی نے کیا تھا، اور اپنے منہ کے اوپر، اپنے ہونٹوں کے اوپر اف تک نہیں لے کر آیا، اس نے اپنی وہ زندگی بھی اس قوم کے نام کر دی، اور اسی لیے اس نے 5 اگست کا ایک جلسہ رکھا ہے، اور اس جلسے میں اس کو امید ہے، اس کو یقین ہے کہ عمران خان کی پکار ہے، عوام کی للکار ہوگی، عمران خان کی اس آواز کے اوپر عوام امڑ آئے گی۔ وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے، اس فسطائیت میں، اس پکڑا پکڑی میں، اس آئین اور قانون کے معطل ہونے کے بعد، کہ غیر قانونی گرفتاریوں کے بعد، اگر وہاں پر ثوابی میں عوام سچ مچ میں امڑ آئی اور عوام کا ایک جم غفیر وہاں پر آ گیا، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کا بارڈر بنتا ہے، اس بارڈر کے اوپر اگر عوام اتنی جم غفیر میں آ گئی تو یقیناً خیبر پختونخوا کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس بارڈر کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ پہلے ہی سوچ رہے ہیں، ان کے متعلق پہلے ہی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں عمران خان کے متعلق، تو وہ مزید سوچنا شروع ہو جائیں گے، وہ مجبور بھی ہو سکتے ہیں عمران خان کو رہا کر کے عمران خان کا چوری ہوا مینڈیٹ اس کو واپس دینے کے لیے۔ جیسے جوید لطیف صاحب نے ایک بات کی کہ عاصم منیر کے لیے عمران خان نے نواز شریف نے عاصم منیر کے لیے بہت کچھ کیا، عاصم منیر سے عمران خان کو بہت سی توقعات تھیں، مگر اس وقت عاصم منیر سے عمران خان نواز شریف عاصم منیر سے اس وقت نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ خائف ہے، نا امید ہو گیا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔